بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اختر گانی اپنے یوٹیوب چینل جو میں نے دیکھا کے ساتھ ناظرین تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں حالات حاضرہ پر، جو حالات آج کل آپ کے سامنے ہیں، جس میں نگران سیٹ اپ سامنے آ چکا۔ محسن نقوی ہمارے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے منتخب ہو چکے اور جنہوں نے حلف بھی اٹھا لیا۔ پی ٹی آئی محسن نقوی کو بطور نگران وزیر اعلیٰ قبول نہیں کر رہی، جبکہ الیکشن کمیشن کے ذریعے پی ڈی ایم نے محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا ہے۔ وہ حلف لے چکے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے، اور اس تقرری پر پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے، اور غالب امکان ہے کہ پی ٹی آئی جب تک کہ میں اس وقت آپ کے سامنے اپنا ویلاگ پیش کر رہا ہوں، شاید جو پی ٹی آئی ہے وہ سپریم کورٹ میں اپنا سٹانس لے کر پہنچ چکی ہے۔ تجزیہ پیش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نگران وزیر اعلیٰ کے خلاف کیوں جا رہی ہے، اور کیا اس پر پی ٹی آئی کو کیا کوئی ریلیف ملنے والا ہے یا نہیں، یا پی ٹی آئی کا موقف کس حد تک مضبوط ہے اور پی ٹی ایم کا موقف اس بات پر کتنا مضبوط ہے۔ یہ چیزیں جو آپ کے پاس پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس سے پہلے اپنے ایک فیصلے میں واضح کر چکی ہے کہ جو شخص کسی بھی جرم میں سزا یافتہ ہے یا نیب میں پلی بارگین سے اپنے معاملات طے کر چکا ہے، وہ کوئی بھی پبلک عہدہ نہیں رکھ سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ ہمارے آئین میں چیز درج ہے کہ جب بھی کسی شخص کو نگران گورنمنٹ میں مقرر کیا جائے گا تو وہ شخص متنازعہ شخص نہیں ہوگا، بلکہ ایک غیر جانبدار شخص ہوگا، اور اگر اس کی جانبداری مشکوک ہوگی تو اسے نگران سیٹ اپ میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تیسری بات، کوئی بھی شخص کسی بھی پارٹی کا بطور خاص اگر کام کرتا رہا ہو یا کر چکا ہو تو وہ کسی بھی سیٹ اپ میں کسی کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، لہذا اس کو بھی کوئی پبلک عہدہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تین چیزیں ہیں جو قانون میں، آئین میں اور سپریم کورٹ کی رولنگ میں سامنے آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اس پر یہ تحفظات رکھتی ہے کہ ہم اس شخص کو بطور نگران وزیر اعلیٰ تسلیم نہیں کریں گے، کہ یہ شخص ہمیں کبھی بھی انصاف نہیں دے گا اور ہمارے نتائج پر اثر انداز ہوگا۔ اس کے قانونی علاوہ کے علاوہ سیاسی پہلو جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ یہ ہے کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ اس وقت 3 جو نیوز چینلز ہیں ان کا مالک ہے۔ اس میں سٹی 41، سٹی 42 اور 24، یہ 3 چینل کا وہ مالک ہے، اور کوئی بھی شخص کسی بھی نشریاتی ادارے کا سربراہ ہونے کے طور پر یہ اس سیٹ اپ میں نہیں آ سکتا۔ اور یہی بات ہے کہ یہ چونکہ پہلے بھی نون لیگ کی مہم چلا چکا ہے، ان تینوں چینل پر پی ٹی آئی کے خلاف بہت بڑی مہم چلائی گئی، تشہیر کی گئی، اور مکمل طور پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا گیا نامساعد حالات کے باوجود۔ جب پوری دنیا تنقید کر رہی ہے تو یہ تینوں جو چینلز ہیں وہ پی ڈی ایم کو مکمل سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو نہایت گندے طریقے سے یا سنجیدہ طریقے سے تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ اس لیے یہ بھی پہلو ایک ہے کہ اس کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے بطور پی ٹی آئی ورکر کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ دھاندلی کروائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب آصف علی زرداری کے فرنٹ مین ہیں۔ تمام کاروبار جو آصف علی زرداری کا ہے، تھرو بینکوں کی ہے یا منی لانڈرنگ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں محسن نقوی کا ایک جاندار کردار بتایا جاتا ہے۔ اور محسن نقوی صاحب اس حوالے سے وہ آصف علی زرداری کو باپ کہتے ہیں، اور زرداری صاحب محسن نقوی صاحب کو بیٹا تسلیم بھی کرتے ہیں اور پکارتے بھی ہیں۔ یہ ہے وجوہات جن کی بنا پر پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں کہ ہم محسن نقوی کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اور یہ ہمارے ساتھ قبل از الیکشن دھاندلی کا واضح ثبوت ہے، اور اگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ پری پول ریگنگ ہو جائے گی، یعنی وقت سے پہلے دھاندلی کا آغاز ہو چکا ہے۔
اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی آپ سامنے آ چکی ہے کہ موصوف نے وزارت اعلیٰ کا چارج سنبھالتے ہی پہلے کی تمام جو ایڈمنسٹریشن ہے، بیوروکریسی ہے، اس کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے. آئی جی کو تبدیل کر دیا، چیف سیکرٹری کو تبدیل کر دیا، تمام ڈپٹی کمشنرز کو چینج کیا جا رہا ہے، ڈی پی اوز کو چینج کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کے مختصر دور حکومت میں جو انتظامیہ تھی، اب اسی انتظامیہ کو دوبارہ لگایا جا رہا ہے اور ان کا تقرر کیا جا رہا ہے تاکہ مکمل طور پر اور باضابطہ طور پر دھاندلی کی جا سکے. یہ سٹانس ہے پی ٹی آئی کا. اب چونکہ پی ٹی آئی اس کو نامنظور کر چکی ہے، آج لاہور میں بہت بڑا احتجاج ہوا جو محسن نقوی کے خلاف تھا کہ ہمیں زرداری کا بیٹا قبول نہیں، ہمیں یہ فرنٹ مین زرداری کا قبول نہیں، ہم محسن نقوی جو کہ پی ٹی ایم کے محسن ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اور یقیناً اس کی جو جانبداری ہے وہ مشکوک ہے اور یہ شخص غیر جانبدار نہیں ہے، اور اس لیے کبھی بھی پی ٹی آئی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں ان تمام وجوہات کی بنا پر ریلیف ملنے کا مکمل یقین ہے. ایک تو یہ شخص 25 لاکھ روپے نیب کو پلی بارگین میں دے چکا ہے اور یہ ادائیگی منظر عام پر ہے، اور اس پر کبھی بھی نہ تو کوئی نکتہ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ اس سے تحفظ مل سکتا ہے، اور نہ اسے چھپایا جا سکتا ہے. دوسری بات، بطور رجیم چینج اس کا ایک جاندار کردار ہے، زرداری کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان بنا پہ یہ کسی بھی طرح غیر جاندار ثابت نہیں ہوتا، اور پی ٹی آئی کو اس پر مکمل ریلیف ملنے کی امید ہے اور یقیناً اسے مل جائے گی. دوسری بات، اگر کے پی کی گورنمنٹ کو دیکھیں تو کے پی گورنمنٹ نے معاملہ الیکشن کمیشن تک نہیں پہنچایا. وہاں کے اپوزیشن اور حکومت دونوں نے بیٹھ کر اعظم خان نامی آدمی کو، جو سابقہ بیوروکریٹ ہیں، نگران سیٹ اپ میں کام کر چکے ہیں، وزیر رہ چکے ہیں، ان پہ اتفاق کر لیا. اور وہ شخص ایک سنجیدہ، معتبر اور منجھا ہوا آدمی ہے، اور اس پر تمام نے اتفاق کیا کہ یقیناً یہ شخص اچھا انسان ہے، اچھا بیوروکریٹ ہے، اچھا منتظم ہے، اچھا سیاستدان ہے. نگران سیٹ اپ کے لیے ہمارے نزدیک اس سے بہتر شخص نہیں ہو سکتا، اور اس پر اتفاق کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی نے، کسی شخص نے، سیاستدان نے اس پر انگلی نہیں اٹھائی، نہ کوئی اعتراض کیا ہے. نگران سیٹ اپ کے لیے ایسے ہی شخص جو ہیں وہ ضرب المثل ہوتے ہیں یا مثال ہوتے ہیں، اور جو لوگ جانبدار ہوں اسے نگران سیٹ اپ میں کوئی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، نہ ہی دینی چاہیے. تو پی ٹی ایم کا موقف اس موقع پر بہت کمزور، جبکہ پی ٹی آئی کا موقف بہت مضبوط ہے کہ کوئی بھی شخص جو انصاف نہیں کر سکتا یا ایک پارٹی کے ساتھ اپنے جذبات وابستہ رکھتا ہے تو اس سے انصاف کی توقع کبھی بھی نہیں کی جا سکتی. ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور ان کے ساتھ تقریباً 15 سے 20 یا 25 ارکان اسمبلی نون لیگ تیار بیٹھے ہیں جو کسی بھی وقت بغاوت کا اعلان کر دیں گے اور ان کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دیں گے. یاد رہے، مینج کرنے کی کوشش جہاں تک کی گئی ہے وہ نہیں ہو سکی، اور جو سلمان شہباز وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے ہیں، جو حرکت انہوں نے کی وہ نون لیگ کو ہضم نہیں ہوئی، اور جلد ہی یہ ایک اعلان ہونے والا ہے جس میں یہ تمام لوگ جو ہیں وہ نون لیگ سے انحراف کر دیں گے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے، یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ انمول ہے، تو وہ نون لیگ کو اس موقع پر خیر بات کہہ کر پی ٹی آئی کی ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں، اور اس موقع پر اگر پی ٹی آئی کی ہمدردیاں حاصل نہ بھی ہوئیں
تو وہ کم از کم عوام کی پذیرائی، عوام کی حمایت حاصل کرنے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں، اور یقیناً اگر وہ اس مقام پر آؤٹ ہوتے ہیں اور جس مقام سے، جس بیانیے سے وہ آؤٹ ہو رہے ہیں، عوامی پذیرائی انہیں ملنے کی کبھی امید ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایم کیو ایم پر تول کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی کسی بھی وقت ان سے خیر بات کہہ دے گی اور کہنے والی ہے، کیونکہ زرداری صاحب نے سندھ میں ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہاتھ کیا ہے وہ ایم کیو ایم کو یاد رہے گا اور کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے، اور وہ بھی پیپل پارٹی کو ایسا ہی ہاتھ دکھانے والی ہے جنرل الیکشن میں، تاکہ وہ زرداری سے بدلہ لے سکیں، اور یہ عنقریب جو ہے وہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور اس انتقام کو ایم کیو ایم بھی یقیناً لینا چاہتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل سے وابستہ رہیے گا، اور اگلے چینل میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لٹیگیشن سے پہلے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، پی ڈی ایم کے لیے کیا چیز خطرے کا باعث بن رہی ہیں، وہ جلد میرے ذہن پہ آئیں گی۔ اللہ حافظ۔ کتنے منٹ 12 ہیں؟ 12 تو پھر بولیے ہی نہیں۔